عزیز مسیح یسوع میں آج شام آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا کی رحمت کے لیے، اس کی حضوری اور معمولی کے لیے بہت تعریف جائیں۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم خدا کے پاک اور مقدس کلام سے سادہ اور سمپل سی چند باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گوار کرنا چاہتی ہوں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیات میں یوں مرقوم ہے: میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ آمین۔ عزیزو، آج کا جو میسیج ہے وہ بالکل سمپل اور سادہ اور سیکھنے والی باتیں ہیں۔ آپ نے پورا فوکس کرنا ہے، جو لوگ خاص طور پہ خدمت میں ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کا بندہ پولس رسول، آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسا شخص تھا، ایک جنگجو شخص، اور جو مسیحوں کو ستانے والا، مسیحوں کو قتل کرنے والا شخص۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس پہ ظاہر ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے اسے چن لیا، تو وہ پہلے جیسا رہا، وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ اور آج کے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ خدا سے وفاداری ہے۔ جب انسان کو خدا طلب کر لیتا ہے اور انسان سب کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ اپنی وفاداری خدا کے ساتھ باندھ لیتا ہے، مقرر کر لیتا ہے کہ آج سے میں نہ رہا، بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے۔ آج سے میں نہ رہا، بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے۔ تو آج ہم خدمت کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور جانیں گے کہ خداوند جب اپنی خدمت کے لیے لوگوں کو بلا لیتا ہے تو خدا کیا طلب کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ شخص کوئی غریب شخص نہیں تھا، خیمہ اجتماع کا کام کرنے والا خدا کا جنگجو شخص، جس پر خدا کا دل آ گیا۔ میں سمجھتی ہوں جیسے داؤد خدا کے دل کے موافق نکلا، اسی طور سے پولس رسول یسوع مسیح کے دل کے موافق نکلا، کیونکہ دلیر لوگ خدا کو پسند ہے۔ اور اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس نے یہودیوں سے ایک کم 40 کوڑے 5 بار کھائے ہیں۔ 3 بار اسے بیت لگے ہیں۔ وہ خطروں میں رہا ہے، وہ سمندروں میں رہا ہے، لیکن اس نے خدا کے نام کا انکار نہیں کیا ہے، کیونکہ جو خدا کو جان لیتا ہے وہ کبھی بھی خدا کی راہ سے پھرتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آج اگر لوگ خدا کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن وہ جسمانی طور پر جسم کی خواہشوں میں الجھے رہتے ہیں، اس وجہ سے خدا انہیں سرفراز نہیں کرتا، اس وجہ سے خدا انہیں سربلند نہیں کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی فصل کاٹے گا، وہ جسم کی فصل کاٹے گا، لیکن جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ آج جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ جسمانی طور پر خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اپنے جسم کی فصل کاٹ رہے ہیں، اپنی جسمانی خواہشوں کی فصلیں کاٹ رہے ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کی زندگی سے مشکلاتیں نہیں جاتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں نہیں جاتی ہیں، کیونکہ آج تک خدا کے ساتھ وفاداری دکھائی نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں تو کوئی بیت سے نہیں ڈرتا ہے، کوئی کوڑوں سے نہیں ڈرتا ہے، لعنتان سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ وہ جو ان پہ لعنت کرتے ہیں انہیں برکت دیتا ہے، ان کے لیے سلامتی کو مانگتا ہے کہ اس نے مجھے لعنت کی ہے لیکن میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں اپنے لبوں سے، اپنی آواز سے جو
خدا نے مجھے بخشی ہے میں اسے سلامتی دیتا ہوں، میں اسے سلامتی دیتی ہوں۔ لیکن جب لوگ جسمانی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لعنت کے بدلے دوسرے کو لعنت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو جسمانی ہے وہ جھگڑے کے بدلے جھگڑا کرتے ہیں، وہ مکوں کے بدلے مکے مارتے ہیں، اور شرارت کے ایسے مکے مارتے ہیں کہ انسان اٹھ ہی نہ سکے۔ شرارتوں کے بھی موقع ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی نہ کوئی بات پکڑ لینی اور بعد میں ان کو ٹچکر کرنا، ان کی گریہ ساری کرتے رہنا کہ تم ایسے ہو، تم نے ابھی یہ نہیں کیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ یہ ہے شرارت کے موقع۔ لیکن جو لوگ خدا میں ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جیسے خدا کے بندہ پولس رسول نے سب کچھ چھوڑ دیا، جس مکڑوں کو ترک کر دی، دعا میں کوئی طاقت ہے نہیں ہے، تو مخصوصیت کا ہے یہ۔ خدمت کون سی ہے؟ خدمت یہ نہیں کہ چرچ میں آگے حاضری لگائی، اپنی بدروہیں نکلوائی، یہ خدمت ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت ہے کہ بلا ناگا رفاقت رکھنا، خدمت ہے خدا کی ہیکل میں جمع ہونا، مقدسوں کے لیے جو خدا نے مقرر کیے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، مقدس لوگوں کے لیے بلا ناگا دعا کرنا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے، پولس رسول نے کہا کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تم میں حسد ہے، تم میں تفرقے ہیں، تم میں جدائیاں ہیں، تم جھگڑا کر رہے ہو، ہر شخص اپنی باری میں پہلے روٹی کھا جاتا ہے اور دوسرے کا خیال نہیں کرتا۔ تو یہ اچھی بات تو نہیں۔ اب خدا کا خادم پولس رسول وہ کیا کر رہا ہے؟ شکایت کر رہا ہے کہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ تم لوگ گھروں میں ایسی ایسی بدعتیں کرتے ہو، تم خداوند کی کلیسیا ہو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ مجھے خداوند نے کس واسطے چنا تھا، مجھے خداوند نے کس واسطے بلایا ہے۔ اگر تم جھگڑا کرتے ہو، اگر تم میں تفرقے اور بدعتیں ہیں، تو تم خدا کی بیٹیاں یا بیٹے نہیں ہو، خدا کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہو۔ میں نے پچھلے میسیج میں سنایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ تاڑا دوستی دسو کدی طرف دو ہے؟ اچھی داس دو، کوئی سنتا تے سنی جان دو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ہی شخصیات ہے جس سے خداوند یسوع مسیح نے آسمانی مقاموں سے نیچے گرایا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس شخص میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے وہ کس کا فرزند ہے؟ اب وہ فرزند کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو یا بیٹی کو۔ وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ جس میں تفرقے ہیں، بدعتیں ہیں، حسد ہے، لالچ ہے، جدائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ابلیس کی بیٹی ہے، وہ ابلیس کا بیٹا ہے۔ اگر ایسے لوگ خدا کی خدمت کریں گے تو وہ جسمانی طور پر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اسی لیے وہ جسم کی فصل کاٹیں گے۔ ان کی زندگی سے دکھ، تکلیف، بیماریاں اور بے روزگاریاں کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس کا فرمان ہے وہ خدا کا خادم اور وہ بھوکا رہ جائے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ کس کی اولاد کو؟ راست باز خدا کا شخص ہوتا ہے، خدا کا خادم ہوتا ہے، خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا ہے، بلکہ راست باز جو صادق ہے وہ دن بھر رحم کرتا ہے، وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت پر برکت ملتی ہے۔ خدا کہتا ہے اس کی اولاد کو برکت پر برکت ملتی ہے، کیونکہ راست باز خدا کی ہتھیلیوں میں بستے ہیں، راست باز خدا کی آنکھوں میں رہتے ہیں۔
रासबाज बनने के लिए हर तरह से अपने आप को पाक करना पड़ता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा के फाटकों में कौन दाखिल होगा, खुदा के मज़बा पे कौन चढ़ेगा, जिसका दामन साफ होगा। जिसका दामन साफ होगा वही खुदा को देखेगा, वही खुदा के मज़बा पर चढ़ेगा। यूं बड़ी दुनिया कहती है हम खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, हमने अब दुआ करना सीख ली है, हमने आग मांगना सीख ली है, हमने मुकाशवात पढ़ना सीख लिया है, हमने दुआ करनी सीख ली है, हम प्रतिश भी कर सकते हैं। लेकिन खुदा को आसमान से अपने पास नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? जब तक ये पाक नहीं होगा खुदा नापाकों में कभी नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब पाकीज़गी का मतलब ये नहीं कि आपकी ये घर पाक साफ होना चाहिए, एक लैदा मैटर है। पाकीज़गी का मतलब है आपका अंदर जो है वो खुदा का रूह कुद्स का मक़दस है, और जब वो पाक साफ हो जाता है तो फिर खुदा उसे आवाज दे के कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मेरा है और मैंने तुझे बुलाया है। किस शख्स से खुदा बात करता है? जिसका दिल पाक है, जिसने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया है और दुनिया की फिक्र छोड़कर खुदा की फिक्र करना शुरू कर दी है। आप में से कितने लोग हैं जो बिला लागा दुआ करते हैं, मुकद्दसों के लिए करते हैं और खुदा की खिदमत की फिक्र करते हैं कि ये खिदमत बढ़े? कितने हैं? बल्कि जितने मुकर्रर हुए हैं खिदमत घटाने के लिए हुए हैं। जितने चर्च में मुकर्रर किए गए हैं उन्होंने खिदमत घटाई है, बढ़ाई नहीं है। वजह ये है कि जब घरों में आप बिदअतें करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिरके करते हैं, तरह तरह की गंदी गालियां निकालते हैं, तो लोग आपके चर्च में आएंगे, आपके यीशु मसीह को कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। तो पौलुस रसूल ने कोड़े किस लिए खाए थे? कि लोग जान जाए कि मैं खुदा का बेटा हूँ। इन कोड़ों से, कोड़ों का मतलब है कि आजिज़ हो गया, अपने आप को उसने छिदवा दिया। और कोड़े भी कोई आम नहीं होते थे, उन पे कील लगे होते थे, और जब कोड़े पड़ते थे तो उनका जो मांस है वो बाहर खींचा जाता था, जैसे कीमा कर दिया जाता है। ऐसे कोड़े और ऐसे बैद लगे हैं कि लोग पौलुस रसूल की मुनादी पर ईमान लेके आए कि ये वाकई सच्चा खुदा का रसूल है। अपने से कहते अपना लोहा मनवाना, अपने खुदा को मनवाना कि मैं कौन हूँ, मैं मसीह हूँ। और यहाँ पे हमने देखा है कि लोग सिर्फ अपनी जॉब के लिए अपने मजहब का सलाम ही बदल देते हैं। अपनी जॉब के लिए टगे की जॉब नहीं है, 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब के लिए अपनी सलामती को छोड़ देते हैं और वाले कम में लग जाते हैं, अपने मसीह को तर्क कर देते हैं। तो ऐसे लोग जिस्मानी सजाएं पाएंगे, ऐसे लोग जिस्मानी सजा के लायक हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी बातों से ऐसी घिनौनी बातें करेंगे तो खुदा उन्हें बरकत देगा। खुदा बरकत नहीं बल्कि लानत बख्शेगा। खुदा बरकत नहीं, उन्हें लानत से भरता है। क्यों? क्योंकि जब हम जिस्मानी थे, पौलुस ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, लेकिन जब मैं जवान हो गया, मैं बड़ा हो गया, तो मैंने बचपन की बातें तर्क कर दी, अपनी वो सारी बातें छोड़ दी, वो मसीहों को सताना छोड़ दिया, गाली गलौज बकना छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, तब फिर के हसद लालच छोड़ दिया। अब मुझे आईने में कुछ धुंधला सा नजर आता है, और वो जो धुंधला सा नजर आता है वो खुदा का बेटा यीशु है। वो खुदा का बेटा यीशु जिस पर वो ईमान लाया, उसे कहा कि एक दिन
نے اپنی وہ ساری گندی باتوں کو ترک کیا اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ تو آج کے جو خدمت گزار ہیں ان پہ جب لان تان کی جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اے بڑا مشکل، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میں کر نہیں سکتی ہوں، یہ میں کر نہیں سکتا ہوں، مجھے تو گھر میں بھی ست کیا جاتا ہے، مجھے تو بھائی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ دعا کرنے والی ہے، یہ دعا کرنے والا ہے، یہ ویلے لوگ ہیں، انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو میں یہ خوانا نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے ویلا کہیں، میں تو کاروباری عورت ہوں، میں تو کاروباری مرد ہوں، میں ویلا نہیں ہوں، میں ویلی نہیں ہوں۔ تو اس باتوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو انہوں نے جلال دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم باتوں باتوں میں ہی خطا کر جاتے ہیں، تم باتوں باتوں میں ہی انسان تو خطا کار ہے۔ یاد رکھیں خدا نے ان نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم تو نبی بھی نہیں ہیں۔ موسیٰ کو خدا نے حکم دیا اس چٹان پر حکم کا، تو بنی اسرائیل قوم دیکھے گی کہ اس میں سے چشمہ نکلا ہے، کیونکہ اس وقت خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح التثلیث اس پہاڑ پر موجود تھی، اور موسیٰ نے حکم نہیں بلکہ چھڑی دی اور زور سے 2 بار چھڑی مار دی تو خدا نے اسے سزا دی۔ اس وقت تثلیث وہاں پہ موجود تھی، اس نے حکم کرنا تھا اور خدا کا جلال بنی اسرائیل قوم نے دیکھنا تھا۔ لیکن انسان جب گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا چل میں یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، تو خدا نے اسے سزا دی۔ خدا نے کہا کہ اب تم ملک کنعان میں کبھی داخل نہیں ہو سکے، اب تمہیں دور سے اسے دیکھ لے اور تمہیں یہاں پہ ہی رہنا۔ سزا مل گئی، چھوٹی سی نافرمانی، چھوٹی سی نافرمانی۔ تو آج کے جو خدمت گزار ہیں وہ تو بہت بہت بڑھیا نافرمانیاں کر رہے ہیں، مذبح پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہے ہیں، مذبح پہ کھڑے ہو کر بدعتیں کر رہے ہیں، مذبح پہ کھڑے ہو کر فضول باتیں کرتے ہیں، تو کیا خدا کو یہ پسندیدہ ہے؟ روم شہر میں، ایشیا میں جتنی بھی منادی ہوئی ہے وہ پولس رسول نے وہاں پہ کلیسیوں کو کام کیا ہے۔ آج اتنے سے علاقے میں ہی منادی نہیں ہو رہی تو دنیا بھر میں کہاں سے ہوتی؟ آج مخصوص لوگوں کے کہنے پر ان کے چرچ میں ان کی فیملی نہیں آتی، مخصوص لوگوں کے کہنے پر ان کے فیملی کے لوگ چرچ میں نہیں آتے، تو وہ دوسروں کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ بہت بڑی ہے، آپ کا گھروں میں خادمانہ رویہ نہیں ہے۔ جب انسان کا گھر میں خادمانہ رویہ نہیں ہوتا اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ کیوں سنتا ہے؟ ارون بھائی سنتا ہے؟ جب گھر میں آپ ایک ہلٹر کی طرح رہتے ہو اور بات بات پہ گالی گلوچ، غصہ، تفرقے، بدعتیں کرتے ہو، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ معذرت کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اپنا گھر کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ وہ لوگ آپ سے جان چھڑائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جان چھڑائیں گے کہ تو جا، تو تیرا خدا تیری مبارک ہو، اری نہیں تیرے رکھ دوں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تھا، ہر گناہگار کی توبہ تک نوبت پہنچی، لیکن خادم تو خود ہی گناہگار بن کے بیٹھ گیا، تو وہ جو ان کے گھر کے باقی گناہگار ہیں ان کی توبہ تک نوبت کون لے کے جائے گا؟ یسوع مسیح مولا پڑے گا، پھر سلیب چکن دی۔ اب یسوع مسیح آدموں کے گھروں کی فیملیوں کے لیے آئے گا، پھر سلیب اٹھائے کہ یہ شاید اب پھر میری مان لے۔ یسوع مسیح ایسے کرتے رہے گا جب تک میں نہ ہوں، ایسے ہی ہوگا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں،
اگر ہماری راست بازی فٹیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے کم نکلی تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم آسمان کی بادشاہی میں داخل کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری راست بازی فٹیوں اور فریسیوں سے مطلب کہ غیر قوموں سے زیادہ نکلی، ان کی نمازیں اور آپ کی دعائیں کم نکلی، تو تم نجات میں داخل، سیدھی سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ پھر نجات میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے کون سا ایسا، آپ میں سے، میں اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو خدا کی فکر کرتا ہے، خدا کی گھر کے لیے فکر کرتا ہے، خدا کی کلیسیا کی فکر کرتا ہے، اور وہ پہروں میں اٹھ اٹھ کر دعا کرتا ہے کہ خدا تو کلیسیا کو بچا لے، خدا اپنے خادموں کو آگ بنا دے، خدا کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ کون کرتا ہے؟ اتنی سی دعا کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا خدا اپنے خادم نے برکت دے، ساری دنیا کے پادریوں نے برکت دے، بچے بھی ادھیے نے، بچے سارے نے لٹن پٹن، ساری دنیا کے پادریوں نے برکت دے، ایسے نہیں ہوتا۔ دعا جو ہے مخصوص ہے۔ آپ نے دعا جب کرنی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو آپ کی دعا کا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور کس خادم کے لیے۔ یہ آپ نے بلا کیا کیا، آپ نے فرش دھونا تھا اور آپ نے سوچا کہ آپ تھوڑا تھوڑا ڈونگے کے ساتھ پانی گرائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، بالٹی لی اور سارا فرش بھگو دیا، پر صاف پھر بھی نہیں ہوا صاف نہیں ہوا۔ اسی طور سے جب آپ تمام دنیا کے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا انہیں برکت دے، اپنے جلال سے سوال کر، آپ کو نہیں پتا کہ سارے برگزیدے نہیں ہیں، آپ نے برگزیدوں کو بھی دھو دیا ہے، اب خدا کس کو برکت دے گا؟ آپ لوگوں نے خدا کو بھی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ کس کے لیے دعا ہے؟ یہ تمام دنیا کے برگزیدوں کے لیے۔ کلیسیا دعا کر رہی ہے تمام دنیا کے برگزیدوں کے لیے۔ اب برگزیدوں میں صرف وہ ہے جو پولس رسول کی منادی پر کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشوں کو ترک کیا ہے، اپنی جسمانی جسم کی خواہشوں کو چھوڑ دیا ہے اور یسوع مسیح سے دل لگا دیا ہے، وہ لوگ ہیں برگزیدہ۔ لیکن جو جسم میں ہیں، جو جسمانی خواہشوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے کہ واپس آپ کے اوپر آئے گی، یہ واپس آپ کے اوپر ہی آ جائے گی جب آپ ایسی دعا کریں گے۔ دعا کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور آپ نے جس بھی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں ہماری تو خدا سنتا نہیں، ہم تو بڑی اپنے آپ کو تسلی دینا، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کسی کے ہمدرد ہیں، کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کس مقصد سے اور کیسے دعا کرتی ہیں۔ اب پطرس رسول قید خانہ میں ہے، پطرس رسول کیا ہے؟ قید خانہ میں ہے، اور کلیسیا اور جماعت اکٹھی ہو کر اس کے لیے رو رو کے دعا کر رہی ہے۔ پطرس رسول کے لیے رو رو کر دعا کر رہی ہے، اور خدا نے ان کی دعا کو سن لیا، اور خدا نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا۔ تو آدھی رات کو پطرس رسول قید خانہ میں رہ کے باہر آ گئے، صرف وہ باہر ہی نہیں، وہ لے کے آیا فرشتہ ان کو اس پھاٹک کے پاس جہاں پہ کلیسیا دعا کر رہی تھی، جہاں پہ کلیسیا دعا کر رہی تھی۔ اور آپ نے یہ جو گھول کے رکھا ہے نا، اس گھولے کو ختم کر دیا، ایک گلہ، ایک چرواہا جس پر آپ کا توکل ہو کہ یہ خادم ایک نمبر ہے، اور اس کی دعا میں خدا کی قدرت ہے، اس کی دعا میں خدا سے بندھن ہمارے توڑتا ہے، وہی خادم برگزیدہ ہے۔ ہر خادم برگزیدہ نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں بائبل مقدس ہوتی ہے، آپ اسی کو گھر میں اتار دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ مخالف مسیح ہے۔
اور لوگ اتنے اندھے ہیں تو جو یسوع مسیح کے خلاف ان کو کلام سنا رہے ہیں ان کو بھی اپنے گھر میں اتار رہے ہیں، ان کو بھی گھر میں اتار رہے ہیں، تو وہ ترنیم ان کو دے رہے ہیں، آپ نے عید قیامت المسیح نہیں منانا ہے، آپ نے کرسمس نہیں منانا ہے، کیونکہ یسوع مسیح بیٹا نہیں فرشتہ ہے، یسوع مسیح فرشتہ بھی نہیں، وہ نبی ہے۔ اور جو لوگ اب بیٹے کو ایسی باتوں سے پکاریں گے وہ خدا کے حضور میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، وہ خدا پر شرک کر رہے ہیں، وہ خدا پر شک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ خدا نے جو اپنے منہ سے فرمایا وہ چیز پیدا ہوئی، خدا کے منہ سے جو کلمہ نکلا ہے وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، اور جو یسوع مسیح کے نام کی منادی کرے گا، سچائی کے ساتھ اسے پہن کر چلے گا، وہی سچا خادم ہے۔ اور جس کے کہنے پر یسوع مسیح آ جائے گا، جس کے کہنے پر یسوع مسیح شفا دے گا، جس کے کہنے پر یسوع مسیح بندھن توڑے گا، وہی برگزیدہ خادم ہے، وہی برگزیدہ خادم ہے۔ آج آپ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں خادموں کو لے کر اور خادم خدمت کو لے کر سمجھتے ہیں کہ یہ مفت ہے، کوئی بات نہیں، کھاتے چلے جاؤ، تو اس کا حساب ہے، اس کا حساب ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ آج ہمیں گمراہی کی نہیں بلکہ خدا کے نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور یسوع مسیح ہے۔ ہمیں خدا سے حکمت و معرفت کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں حکمت اور معرفت دے۔ ہم باتوں باتوں میں خطا کار ہیں، ہماری زبانوں پر، ہمارے ہونٹوں پر نگہبان بٹھا دے تاکہ ہم سچائی کے ساتھ تیرے ساتھ چل سکیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بائبل مقدس کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدیے سے دے یکی سے خدا کو خرید سکتے ہیں یا خدا کو ٹھگ سکتے ہیں۔ یہ بات آپ پہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ دے یکی دیتے ہیں تو خدا کا آسمان کھلتا ہے، آپ کو فوری ملٹی پلائی وہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ چندہ دیتے ہیں تو فوری سوگنا واپس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جادوگریاں کر رہے ہیں، خدا کو ٹھٹھے بازوں میں اڑا رہے ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف غلط باتیں کہتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے کونلی خدا کہتا ہے کہ میں ان کی ہدیے، ان کی شکر گزاریاں، ان کی دے یکیاں ان کے منہ پہ ایسے پھینک دوں گا، نجاست کی طرح خدا پھینک دے گا۔ خدا ایسی نہ ہدیے کو پسند کرتا ہے، نہ ایسی دے یکیوں کو پسند کرتا ہے، نہ ایسی شکر گزاریوں کو پسند کرتا ہے جو نجاست سے بھری ہوئی ہے، جو لوگوں کو ستا کر ملتی ہے، یا لوگوں کے اوپر ظلم کر کر کمائی جاتی ہے، یا نشوں سے بیچ کر پیسہ کمایا جاتا ہے، یا جادوگری سے جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے۔ خدا اس کے منہ پر مار دے گا۔ خدا ایسی ہدیے، ایسی دے یکیاں پسند نہیں کرتا جو سود سے آتی ہے۔ لوگ آج بیاج پہ پیسہ دے کر خدا کی شکر گزاری کر لے، آج یہ تو مال ہوگا آ گیا، بیاجیاں تو خدا نے بالکل نہیں چھڑا، نہ نشے بازا، نہ جھوٹیاں، جھوٹی زبان کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کاٹ ڈالے گا۔ جھوٹے لبوں سے خدا کو نفرت ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آیا اگر ہمیں خدا نے چنا ہے تو ہم کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں؟ پولس رسول کو جب خدا نے چن لیا اور اس نے ایسی خطروں میں اپنے آپ کو ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، ایک کم 40 کوڑے اس نے 5 دفعہ کھائے ہیں، 3 بار بیتوں کے ساتھ مار کھائی، اور پھر پہاڑ سے بھی اسے گرایا گیا ہے، سنسار بھی اسے کیا گیا ہے، اس نے سمندروں کے خطروں میں بھی وہ رہا ہے تاکہ انجیل کو سچائی کے ساتھ بیان کر سکے، انجیل کو سچائی کے ساتھ بیان کر سکے۔ تو آج کے بعد میں آپ سے التماس کرنا چاہتی ہوں
کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا شروع کر دیں. مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی. جب تک آپ خدا کے کلام کو دل میں نہیں نہ رکھیں گے آپ کی زندگی میں بحالی نہیں آئے گی. نہ بیماری آپ کو چھوڑے گی, نہ تنگ دستی آپ کو چھوڑے گی, نہ مشکلاتوں سے آپ آزادی کو حاصل کریں گے, نہ آپ کے بچے فرما بردار ہوں گے. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے میں شابہ ہو جاتی ہیں. دنیا کی ہر بلندی خدا اپنے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے جب وہ خدا کے مشابہ ہو کے چلتے ہیں. اب پولس رسول کو خدا نے بتا دیا کہ روم شہر تیرا آخری سفر ہے. تو کوئی اور ہوتا نا, ہائے ہائے خدا مجھے میں مار جانا, میری سیر قلم کا دیتا جائے گا. نہیں خدا حال ویٹ کرنا ہے, اشکیل کی طرح میری عمر بڑھا گئی, ویٹ کر خدا بھی ویٹ کر, ابھی میری مناتی کرنی ہے, ابھی نہیں. اس نے کہا میں جاؤں گا. اور روم شہر میں ایسی منادی کی, لوگ ایمان لے کے آئے, لوگوں نے بت پرستی سے توبہ کی. لیکن آج کی کلیسیا میں ایسا سرگرمی دیکھی نہیں جاتی ہے کہ وہ جب منادی ہو کلام مقدس سنایا جائے تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے, بتوں سے چھوڑ دے, بت پرستی کرنا چھوڑے, جادوگری کرنا چھوڑے. ایسی نہیں پائی جاتی. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. 15 سال میری خدمت کو 15 سال ہو گئے, تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کلیسیا میں ایسی سرگرمی نہیں ہے کہ وہ بت پرستی کو چھوڑے, جادوگری کو چھوڑے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, بے ایمانیوں سے ہٹ جائے, یا ایسی بدعتیں فرقے گالی گلوچوں سے وہ باز آ جائے. اور صرف اور صرف کلیسیا میں نہیں, جماعت میں بھی بدلاؤ نہیں دیکھا گیا. 15 سال سے کلام سنا کر تھک گئے, لیکن لوگ بدلتے نہیں ہیں. لوگ صرف اس لیے شفا برکت, اور شفا برکت تب تک کام نہیں رہے گی جب تک ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں بنے. تب تک یہ برکتیں ہماری آگے بھاگتی رہیں گی. لیکن جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو یہ برکتیں ہمارے قدموں پہ وہ رکھ دے گا. اس کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ میرا طالب نیند میں ہوگا. کتنا بڑا گفٹ دیا گا. طالب کو پتہ ہی نہیں, وہ نیند میں ہے, لیکن اس کی سوچ سے بڑھ کر برکت اس کے پاس آ جاتی ہے. طالب کو نہیں پتہ. اسی لیے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا چاہے گا. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی خدمت کریں, دیکھیں اگر آپ شفا کے لیے بھی آتے ہیں یا برکت کے لیے بھی آتے ہیں, لیکن ایک کلام تو سب کے لیے ہے. اگر آپ صرف شفا اور برکت کی حد پر رہیں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی مل گئی کبھی نہ ملی, کبھی مل گئی کبھی نہ ملی, لیکن ابدی نجات اور ابدی زندگی نہیں ملے گی. کل میں بہن کرن سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں اگر ہم پیٹ کے لیے خدمت کرتے ہو نا تو کبھی نہ کریں. میں بھی کوئی اچھی جاب کر سکتی ہوں, میرے بیٹے پڑھے لکھے ہیں, اچھی سے اچھی جاب کر سکتے کہ نہیں, اور لاکھوں میں میرے بیٹوں کو جاب ملتی. میرے بڑے بیٹے کو دبئی میں 1.5 لاکھ کی آفر ہوئی جاب کی ایئرپورٹ پر, لیکن میں نے نہیں کرنے دی. میں نے کہا نہیں, خدا ناراض ہو جائے, ہم نے خدمت کرنی ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدمت کرتا ہے وہ خدمت سے اپنا پیٹ بھی پالے گا. اور جتنا ہمیں ضروری ہوتا ہے خدا ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. ہمیں کسی سے قرض نہیں مانگنا پڑتا. اس 15 سال میں کوئی شخص ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ باجی نے ہم سے بل کے لیے پیسے مانگے. کوئی ہے ایسا شخص کہ بل کے لیے جی اتنا بل آ گیا ہے میری مدد کر دیں, یا میرے گھر میں راشن نہیں ہے, آج ہم نے ہانڈی نہیں پکائی, میری بھی مدد کریں. کبھی کسی نے کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے. 15 سالہ خدمت میں ہم نے
کلیسیا سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آپ کی ذات کے لیے دیا جب آپ نے ہم سے مانگا۔ کسی سے بھی ہم نے کچھ نہیں طلب کیا، نہ کسی سے مانگا ہے۔ جو خدمت کرتا ہے وہ خدمت کے وسیلہ سے ہی گزارا کرے گا۔ اور خدا نے ہمیں کبھی مانگنے بھی نہیں دیا، خدا نے کبھی ہمیں مانگنے نہیں دیا، بلکہ خدا نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ آپ کے اس پوری یوسی 95 میں سب سے زیادہ خوراک اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں منسٹری سے۔ سب سے بڑی کروسٹ اگر کوئی کرواتا ہے اس یوسی 95 میں تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں۔ لوگ جو مرضی ہمارے بارے میں کہے، جماعت جو مرضی کہے، انہیں ڈالر آتے ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، فلانے ہیں، آپ ہم پہ تقلید کریں گے تو خدا کی غیرت کو جوش آئے گا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ ہمارے بارے میں بری باتیں کہیں۔ آپ لوگ جب کہو گے تو خدا پھر ہی تو ہمارے لیے غیرت میں اٹھتا ہے۔ لوگوں نے ہمارے خلاف اپنے گھروں میں بہت بری باتیں کہی، لیکن خدا غیرت میں اٹھا اور خدا نے پھر ہمیں ان کی تقلید سے سر بلند کر دیا، بہت سر بلند کیا۔ تو جب تک مخالفت نہیں ہوگی، آپ پہ لان تان نہیں ہوگی، آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ خدا کے برگزیدہ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ جانے چاہتی ہیں کہ وہ برگزیدہ ہوں، وہ خدا کی خدمت گزاری کرے، سب سے پہلے وہ اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ آیا ہمارا چلن خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں آج اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف شفا اور برکتوں والے لوگ ہیں تو جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ جتنی دعا کریں گے اتنی آپ کو برکت مل جائے گی۔ جتنا خدا کے لیے خوشی سے ہدیہ دیں گے، خدا 100 کے بدلے آپ کو 1000 روپیہ ملٹیپلائی کر دے گا۔ آپ دہی کی دیں گے، خدا آپ کی ضرورت کے مطابق آسمان اتنا سا کھول کر آپ کو دے دے گا۔ لیکن ابدی زندگی اور ابدی نجات نہیں ملے۔ ابدی زندگی، ابدی نجات پانے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے مارنا پڑتا ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ اب میں نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو مار دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ اب مجھ میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح زندہ ہے، اور وہی عبدالباد زندگی ہے۔ اپنی زندگیوں پہ ایسے سے غور کریں۔ اگر آپ خدمت گزار ہیں تو آپ ضرور اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلیسیا کے رکن ہیں، آپ بھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ آیا ہم خدا سے صرف برکت اور شفا کے لیے بھاگتے ہیں، خدا کو اس لیے یاد کرتے کہ ہمیں وہ برکت بخشے، ہمیں وہ شفا بخشے۔ اگر آپ کا انداز بیان یہ ہے تو یہ غلط بات ہے۔ آپ خدا سے کہنا شروع کریں کہ خدا مجھے برکت دے نہ دے، میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، خدا تو میرے ساتھ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، جس زندگی میں خدا آ جاتا ہے اس زندگی سے روگ چلے جاتے ہیں۔ آج سے برکت نہیں، خدا کو مانگنا شروع کریں، خدا کے تالے ہو جائیں، اور ابلیس کا مقابلہ کرے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کون ایسی بہن جیسا بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ خدا میری زندگی میں آئے؟ پکی گل چاہیے، خدا چاہیے، خدا چاہیے دے ہاتھ تھا دے دے کہہ رہے ہو خدا چاہیے آپ لوگوں کو، بہنوں آپ کو چاہیے۔ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے، اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے اور روح سچائی کے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ واقعی برگزیدہ ہیں، ہونا چاہتے ہیں، خدا کو اپنے لیے اور اپنی زندگیوں میں خدا کو اتارنا چاہتے ہیں، تو آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ اگر آپ مخصوص ہیں، آج تک آپ نے کتنی روحوں کو بچایا ہے، اگر بچایا ہے تو خدا آپ کو برکت بخشے گا۔
اگر آج تک ایک بھی روح آپ کی زبان سے آپ کے کہنے پر خدا کی مشابہ نہیں ہوئی تو یہ سزا کے لائق بات ٹھہرے گی۔ سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں، سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور سب دعا کریں، سب دعا کریں۔ وہ بھلا خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے، وہ دور نزدیک کا خدا ہے، وہی نہایت پاک اور مقدس خدا ہے۔ سب دعا کریں۔ آپ کی آوازیں مجھے نہیں آ رہی تو خدا تک کیسے پہنچے گی؟ آپ کی آوازیں مجھے نہیں آ رہی، دعا کریں، روح سے سچائی سے، روح سے سچائی سے دعا کریں، روح سے سچائی سے دعا کریں۔ دل سے خدا کو معافی کو طلب کرے، خدا سے دل سے خدا سے معافی کو طلب کرے۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہی دور نصیب کا خدا ہے۔ وہ آج آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آج آپ کی زندگیوں میں کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر فرد بشر میرا اقرار کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہر روح نجات پائے۔ وہی وعدوں کا سچا خدا ہے، وہی دور نصیب کا خدا ہے، وہی بادشاہ اور منجی ہے۔ جب انسان اپنے بری روشوں سے پھرتا ہے تب خدا اس پر فضل کرتا ہے، تب خدا اپنا دائنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ خدمت میں ہو تو اپنی زندگیوں پہ غور کرے، آپ نے آج تک کیا 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 ہے خدا کے لیے۔ اگر نہیں کیا تو اپنی زندگیوں سے اپنے نام آپ خدا سے کہے، خدا میری زندگی کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آپ نے خدمت میں آ کر جتنی غلطیاں کی ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں، آج وقت ہے کہ آپ خدا سے معافی کو طلب کریں۔ آج وقت ہے کہ آپ خدا سے معافی کو طلب کریں۔ وہ وعدوں کا سچا ہے، وہ دور نزدیک کا خداوند ہے۔ ہر طرح کی بدعتوں کو حکم دے کے اپنی زندگی کو چھوڑ دے۔ ہر طرح کی حسد، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی تفرقے آپ کی زندگی میں آج سے نہ رہے، کیونکہ وہ نہایت پاک اور مقدس بے عیب برا ہے۔ انظور علی سکر ربسیحا مدد و ربیعتو تو ربطاریش کر مسیحا۔ خدا تیری آگ برسے پاک خدا، آج ایک ایک زندگی کو دھو دے میرے بادشاہ خدا۔ او خدا آج سے تیرے لوگ تیرے مشابہ ہو جائیں، اپنی زندگیاں تیرے تابع کر دے۔ اے میرے بادشاہ خدا، اس کلیسیا کو بڑھا، اس جماعت کو بڑھا، ان کی تمام غلطیاں، تمام گناہ معاف فرما دے پاک خدا، کیونکہ تو معاف کرنے میں قادر مطلق ہے۔ ان لا ضرر بالصبح سوالیہا۔ تو کی گناہ تو نوا کر دے، نوا کر دے۔ تو کی گناہ تو نوا کر دے، نوا کر دے۔ تو کی گناہ تو نوا کر دے، نوا کر دے۔ تو کی گناہ تو نوا کر دے، نوا کر دے۔ تو اپنی نو میرے نال کر دے، میرے نال کر دے۔ میری آنکھ تالا میرے سامنے آوے دیا، میری آنکھ تالا میرے سامنے آوے دیا، میری آنکھ تالا میرے سامنے آوے دیا، میری آنکھ تالا میرے
روح اپنی نو میرے نال کر دے میرے نال کر دے خدا ایسا کرنے میں قادر مطلق ہے، وہ زندہ خدا ہے،
वो बेऐब भरा है। अपना दाहिने हाथ को अपने सरों पे रखें और मेरे पीछे इकरार कीजिएगा। खुदावन यीशु, हम अपने आप को तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं। हमारी गलतियाँ, हमारे गुनाह, हमारी खताएं हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। हमें अपने लहू से धो दे, हमें अपने लहू से धो दे। आज से हम तेरे बच्चे बन के जिएंगे, बिला नागा दुआ करेंगे, तेरे हुक्मों पे चलेंगे। खुदावन यीशु, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। अपने लहू से हमें पाक और साफ कर दे। आसमान से अपनी आग के सतोन हम पे नाज़िल कर और सारी नापाकी, सारी नाफरमानी खुदा तेरी आग से भस्म हो जाए। आगर गंधक से भस्म कर दे, आगर गंधक से भस्म कर दे। सारी नापाकी को, सारी नाफरमानी को अपनी आग से जला दे। हमारे बंधन तोड़ दे, हमारे जुए जला दे। अपनी जलाली आग से हमें भर दे, अपनी जलाली आग से आज हमें भर दे। खुदावन यीशु, तू हमारा खुदा है, तू हमारा बादशाह है। आसमान से अपनी आग हम पे नाज़िल कर। आज से हम तेरे बेटियां और बेटे हैं, हम पे रहम कर दे, हम पर तरस कर दे, हम पर रहम कर दे, हम पर तरस कर दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अजीज खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सब अपने अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं।